رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان شان رسالت میں اولین نعت پڑھنے والی ہستی سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ تاریخ اسلام میں اظہار نبوت کا 10واں سال خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بنو ہاشم کے افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں سختیاں برداشت کرتے کرتے کامل 3 برس کے بعد اسی سال عزت و امتیاز سے اپنے گھروں میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ اسی سال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور قرب الہی کے ان مدارج پر فائز ہوئے جو نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئے اور نہ بعد میں۔ ارتقاء مرتبہ انسانی اور عروج درجہ محبوبیت کا اس سے بڑھ کر تصور بھی وہم و خیال ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اوج کمال کے صدقے میں 10ویں سال نبوت ہی میں مسلمانوں پر پنجگانہ نماز فرض ہوئی اور اسے اہل ایمان کی معراج قرار دیا گیا۔ اسی سال دعوت اسلام کو غیر معمولی پذیرائی ملی۔ یہ تمام حوالے خالق کے انعام و اکرام کے ہیں، سراپا مسرت و انبساط ہیں اور لاکھوں کروڑوں شکر و سپاس کے سزاوار ہیں۔ لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا، اسے رنج و الم کا سال فرمایا۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے اور ساری ملت محمدیہ نبوت کے 10ویں سال کو رنج و غم کا سال ہی قرار دیتی ہے۔ غیر معمولی کامیابیاں، نعمتیں اور بشارتیں حاصل کرنے کے باوجود یہ سال مسلمانوں کے لیے اس لیے رنج و غم کا سال ٹھہرایا گیا کہ اس سال نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عظیم ذاتی صدمے برداشت کرنے پڑے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر ان دنوں دو بڑی بھاری مصیبتیں آئی ہیں، جن میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر غم انگیز ہے۔ یہ دونوں اسلام کے لیے بھی شدید صدمے تھے۔ پوری امت مسلمہ کرب و اندوہ میں شریک تھی اور آج بھی اس صورتحال کا خیال آتے ہی گہرے رنج و غم میں ڈوب جاتی ہے۔ پہلا صدمہ حضرت ابو طالب کی رحلت کا تھا اور دوسرا غم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا۔ یہ دونوں برگزیدہ ہستیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت کا درخشاں ستارہ ہیں۔ دونوں ہی نے ہمیشہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور اپنی جان مال اولاد اور سماجی حیثیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیر مشروط طور پر وقف کیے رکھا۔ ان دونوں کی یکے بعد دیگرے رحلت اسلام کے لیے سانحہ عظیم کیوں نہ ہوتی اور وہ سال ہمیشہ کے لیے رنج و غم کا سال کیوں قرار نہ پایا۔ سیدنا ابو طالب کا اسم گرامی عبد مناف یا عمران ہے۔ اپنے بڑے صاحبزادے طالب کی مناسبت سے ابو طالب کو نیت ہوئی، جس نے شہرت عام میں اصل نام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ علیہ السلام بن عبد المطلب کے حقیقی بھائی تھے۔ دونوں کی والدہ کریمہ کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ حضرت ابو طالب کا دامن اخلاق اور کردار زمانہ جاہلیت میں بھی ہمیشہ پاک صاف رہا اور وہ خرابی عقیدہ و اعمال سے محفوظ رہے۔ وہ ان بہت سی برائیوں سے بھی پاک دامن رہے جو جاہلی معاشرے کا حصہ بن گئی تھیں اور انہیں کوئی خاصی برائی نہیں گردانا جاتا تھا۔ انہیں شخصی اور خاندانی اعتبار سے جو امتیازی شان حاصل تھی، انہوں نے زندگی بھر نہ اپنے کسی قول و فعل سے اسے مجروح ہونے دیا اور نہ ہی کبھی اس سے سوء استفادہ کیا۔ سیدنا ابو طالب تقریباً 35 برس کے تھے کہ ان کے مرحوم بھائی کے گھر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے در یتیم پوتے کی کفالت میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا۔ ان کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق یہ سراپا سعادت ذمہ داری حضرت سیدنا ابو طالب کے نصیب میں آئی۔
جنہوں نے کم و بیش 40 برس اسے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری ترجیح بنا کر نبھایا اور صحیح معنوں میں کفالت و حمایت کا حق ادا کر دکھایا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے بھی ہمیشہ اپنے عظیم شوہر کا انداز فکر اور عمل ہی اپنایا۔ یہ خوش نصیب گھرانہ اپنے زیر کفالت یتیم بھتیجے کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ ہر قدم پر ان کی منشا و رضا کو فوقیت دیتا اور ایک قیمتی اور مقدس امانت کی طرح ان کے آرام و آسائش اور حفاظت کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی رفعت شان کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک بار قریش مکہ کی درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ وہ اپنے نور دل و نظر کو ایک تجارتی سفر پر بھی ساتھ لے گئے اور پھر ان کی حفاظت کے پیش نظر انہوں نے یہ سلسلہ سفر ہی موقوف کر دیا، کیونکہ انہیں ساتھ لے جانا بھی مناسب نہیں تھا اور تنہا چھوڑ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی دوری پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب ہی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ بھی پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا ابو طالب ضعیف العمر ہو چکے تھے، مگر حمایت حق و صداقت میں انہوں نے حیرت انگیز عزم و ثبات، جرأت و شجاعت اور استقامت و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کفار مکہ کا ہر دباؤ خود برداشت کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور پیغام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں مشرکین کے مقاطع کی اذیتناک تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور قریش نے والی حبشہ نجاشی کو ان مہاجرین کے خلاف کر دینا چاہا تو آپ نے منظوم خط لکھ کر نجاشی کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت جاری رکھنے کے سلسلے میں اس کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس معاملے میں بھی مشرکین کو ناکامی ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو طالب کے لخت جگر امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام آغاز ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہر مرحلے میں ظاہری نفع نقصان سے بالا تر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و عمل کی تصدیق و تائید کرتے رہے۔ ان کے عظیم والد نے اپنے بیٹے کے اس طرز عمل پر ہمیشہ پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اس راہ کی طرف متوجہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کی مدح میں حضرت سیدنا ابو طالب کے بہت سے روح پرور اشعار بھی موجود ہیں، جن سے اس بے پایہ محبت و ارادت کا اندازہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں موجزن تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد مشرکین مکہ نے نئے جوش و خروش سے ایذا رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی انہیں حضرت سیدنا ابو طالب جیسے معزز و محترم ہاشمی سردار کی زندگی میں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات اتنے ناقابل برداشت ہو گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے تحت اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی۔ ہجرت کا یہ فیصلہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو طالب اور ان کی اولاد سے بے حد محبت فرماتے اور ہمیشہ آپ کے احسانات و خدمات کا شایان شان اعتراف و اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک تو قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسری اس سبب سے کہ میرے چچا حضرت سیدنا ابو طالب تم سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم الرضوان کے جد امجد
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کا پدری سلسلہ نسب انہی تک پہنچتا ہے۔